ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کرسچن فیملی لائف سے میں ہوں جیسپر عاشق اور میں اسبیلا جیسپر۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ہے خاندانی زندگی کو مضبوط بنانا اور خاندان میں موجود مختلف مسائل اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ممکنہ حل تلاش کرنا۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ایسے جوڑوں کے متعلق بات چیت کریں گے جن کو اولاد جیسی نعمت یا برکت پانے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ناظرین، یہ بڑا زبردست آج کیتھولک ٹی وی کی طرف سے ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے کہ ہم ایسے جوڑوں پہ بات کریں جن کو ابھی اولاد کی ضرورت ہے، ان کی اولاد میں تاخیر ہے۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مسٹر اینڈ مسز پرویز روڈرک اور مسٹر اینڈ مسز اینڈریو اسحاق۔ یہ پرویز روڈرک صاحب جو ہیں میرے استاد بھی ہیں، ہم نے ان سے بہت سے سیمینار جو ہیں وہ لیے ہیں، اور جو اینڈریو اسحاق صاحب ہیں وہ بھی اس موضوع پہ خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو کیتھولک ٹی وی کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ جی پرویز روڈرک صاحب، میں تو پرسنل طور پہ آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نے فیملی لائف پہ بہت سا کام کیا اور کر بھی رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ ضرور بتائیں اپنے متعلق، تاکہ ناظرین کو یہ علم ہو کہ ہم پرویز روڈرک صاحب سے کیا کیا جو ہے چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا مختصر تعارف کرواؤں، میں سب سے پہلے تو کیتھولک ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس خاص موضوع پہ آپ سے اپنی تھاٹس جو ہیں یا اپنے خیالات جو ہیں وہ شیئر کر سکیں۔ تو میرا نام پرویز روڈرک ہے اور میں گزشتہ 20 سال سے جو چرچ کا خاندانی زندگی کا کمیشن ہے، جسے ہم فیملی لائف کمیشن کہتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہوں، اور خاندانی زندگی اور اس حوالے سے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے موضوعات پر ہم لوگ ٹریننگز دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں قومی سطح پہ کام کر رہا تھا جسے نیشنل فیملی لائف کمیشن کہتے ہیں، لیکن حال ہی میں میں لاہور میں آیا ہوں۔ لاہور جو فیملی لائف کمیشن ہے ان کے ساتھ میں ایز اے فل ٹائمر جو ہے اب کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک میرا مختصر سا تعارف ہے، اور ابھی دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے پلان ہیں ہمارے لاہور میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ جی مسز کیتھرین روڈرک۔ بہت شکریہ زبر اور جیسپر، ہم شکر گزار ہیں آپ نے اور کیتھولک ٹی وی نے ہمیں انوائٹ کیا۔ تو میرا بھی تعارف یہی ہے کہ گزشتہ 20 سال سے میں اور میرے ہسبینڈ پرویز روڈرک ہم کام کر رہے ہیں نیشنل فیملی لائف کمیشن پہ، پہلے کام کر رہے تھے، اور اب لاہور ڈائیوسس میں ہم نے سوچا ہے کام کرنے کا۔ اور میرا نام کیتھرین روڈرک ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروگرام ہم نے کیے، اسی طرح ہم نے پورے پاکستان میں بھی فیملی لائف کمیشن کے پروگرام کیے ہیں۔ تو یہ ہمارا پیشن بھی ہے، خداوند کی خدمت بھی ہے، اور ہم خداوند کے جلال کے لیے اسے کرنا چاہتے ہیں۔ جی مسز اینڈریو اسحاق، میں آپ سے بھی آپ کا تعارف پوچھنا چاہوں گی۔ میرا نام عظمیٰ ہے اور میں ہاؤس وائف ہوں، اور گھر میں کام اور ان کے ساتھ فیملی لائف کمیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں ان کے ساتھ، اور یہی بس میرا کام ہے۔ جی اینڈریو اسحاق صاحب، آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ مسٹر اینڈ مسز جیسپر، اور بہت شکریہ کیتھولک ٹی وی کا، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار خاندانی زندگی کے بارے میں کر سکیں۔ میرا نام اینڈریو اسحاق ہے اور میں پروفیشن کے حساب سے الیکٹریکل انجینئر ہوں، اور انڈسٹریل الیکٹرانکس میں میری اسپیشلائزیشن ہے، اور میں 1994 سے جو ہے نا وہ فیلڈ میں ہوں، اور آج کل انڈسٹریل UPS سسٹمز میں ڈیل کر رہا ہوں۔ اور فیملی لائف کمیشن لاہور گروپ کے کور ممبرز میں سے
हम लोग दोनों जो है ना वो फैमिली लाइफ कमीशन का हिस्सा हैं, और परवेज़ रॉड्रिक साहब और बाजी कैथरीन हमारे टीचर हैं, और उन्होंने हमें सारा इस फैमिली लाइफ कमीशन के बारे में और जो भी इसके मसाइल हैं ख़ानदानी ज़िंदगी में उसके बारे में हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। जी परवेज़ साहब, आप हमें बताएं कि ऐसे जोड़े जो औलाद से महरूम हैं, जिनकी औलाद नहीं है, उनको माशरे के अंदर या पर्सनल ज़ाती तौर पर अपने ख़ानदान के अंदर कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, जिनके यहाँ ये बरकत अभी नहीं आई या इसमें कुछ तख़ीर है, यानी जो जोड़े बे औलादी का शिकार हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स में होते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़हनी तनाव उनमें होता है। और वो इस तरह होता है कि सबसे पहले जो हमारा इमीडिएट फैमिली है वही उनको एक प्रेशर में उन्होंने रखा होता है कि कब आपकी शादी को इतना अरसा हो गया, 6 माह हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक औलाद क्यों नहीं पैदा हुई। तो वो जो बेचारा कपल है, शायद उसका ज़िंदगी में कुछ और प्लान है कि उन्हें अभी फौरी बच्चा नहीं चाहिए, या वो कुछ अरसे के बाद अपना एक बच्चा प्लान कर रहे होते हैं। तो वो इस प्रेशर में ज़िंदगी गुजारते हैं, और स्पेशली जो ख़वातीन हैं आपस में, वो ज़्यादा इस मौजू पे बातचीत करती है। फिर दूसरा एक सोसाइटी का प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा होता है। सोसाइटी का ये कि मुआशरे का जो इमीडिएट फैमिली से हट के आगे के जो लोग हैं, जिसमें दोस्त अहबाब हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, जो आपका कोलीग्स हैं, हल्का अहबाब है, वो लोग भी उनको एक प्रेशर में रखते हैं कि शादी के बाद अभी तक औलाद पैदा क्यों नहीं हुई। तो ये चीज़ें उनको एक ख़ास किस्म के ज़हनी तनाव में रखती हैं। और बाज़ बात ऐसा भी होता है कि एक नॉर्मल कपल जो है वो इस तनाव की वजह से इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है, क्योंकि अगर आप मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, ज़हनी तनाव में रहते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आपके जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली जो औलाद पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं, वो दबाए जाते हैं, और जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं वो ओवरकम आ जाते हैं उस पर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर जो होते हैं, स्पेशली ख़ानदानी प्रेशर और माशरे का प्रेशर, ये बहुत असरअंदाज होता है उनके अपने ताल्लुकात पे भी, और ख़ास तौर पे जो उनकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है। और फिर एक और रीज़न जो मैं समझता हूँ, एक प्रेशर ये भी होता है कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि औलाद पैदा करना ही जो है वो शादी का सबसे अव्वलीन जो है मकसद ही है। हालांकि हर जोड़ा जो है उसने अपने लाइफ के कुछ प्लान रखे होते हैं कि भाई किस साल में मैंने अपनी एक प्लानिंग के तहत चलना है और कब हमें औलाद मिले। और मेरा ख्याल में रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड का इसी का नाम है कि आप अपने रिसोर्सेज, अपने हालात, अपने मुआशी हालात देखते हुए एक ज़िंदगी को इस दुनिया में लाएं, ताकि आप उनकी बेहतर परवरिश कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है कि ये जो प्रेशर बिल्ड होते हैं, स्पेशली ख़ानदान की तरफ से और मुआशरे की तरफ से, इसको हैंडल कैसे करना है। उसके लिए हमारे कुछ मॉड्यूल हैं, जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आपने किस तरह इन प्रेशर्स को हैंडल करना है। तो फिल वक्त मैं समझता हूँ कि यही इसका जवाब बना है। बहुत खूबसूरत आपने मिस्टर परवेज़ बताया कि हार्मोन्स जो हैं इस प्रेशर से डिस्टर्ब होते हैं। मिसेस कैथरीन, आप बताएंगी कि ये जब शादी हो जाती है तो गुड न्यूज़ जो है वो सभी सुनना चाहते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को कि बे औलादी जो होती है इसमें प्रेशर होता है, तो फैमिली की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, तो क्या आप हमें बताएंगे इसके बारे में? ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पे हम सोचते भी हैं और हम खुद भी इन हालात से गुज़रते हैं। हमारी आंखों के सामने बहुत से ऐसे जोड़े हैं जिनकी औलाद नहीं है। तो मैं इसको इस सेंस में लूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, वक्त से पहले अगर हम जिस वक्त शादी की तैयारी होती है उससे पहले एक तो इनको रहनुमाई दी जाए, जो नौजवान लड़का लड़की होते हैं, और उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ें मैंने और परवेज़ ने 20 साल के तजुर्बे से सीखी हैं
اور وہ یہ ہے کہ پراپر ان کو صحیح طور پر رہنمائی نہیں ملتی کہ کس طریقے سے جوڑے جو ہیں وہ اولاد کی نعمت سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت شادی ہوتی ہے تو یہ پیرنٹس کا بھی فرض ہے، ماں باپ کا، والدین کا بھی فرض ہے کہ ان بچوں کو آزادی دیں، کیونکہ بہت دفعہ جیسے پرویز نے بھی کہا کہ یہ آزادی وہ نہیں محسوس کرتے، اور اس واسطے کہ ان کی خاندانی زندگی جو ہے جب وہ میاں بیوی کا آپسی اتفاق نہیں ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی پریشر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ اور بھی بہت سے حالات ہیں کہ خاندانوں میں ڈس ایگریمنٹس ہیں یا میاں بیوی کو وہ پھر وہ اپنے لڑکے اور لڑکی کے ذریعے ان کے درمیان ایک خلا پیدا ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ یہ خاندانی زندگی جو ہے اس میں ترتیب اور ریلیشن شپ ان لاز کے ساتھ، لڑکے کا اپنے ان لاز کے ساتھ اور لڑکی کا اپنے ان لاز کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ واقعی جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریشر بلڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں وہ پھر دیری کا شکار ہو جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے. تو ایسے میں کیتھولک چرچز آف لاہور اور پورے پاکستان اور پوپ صاحب نے بھی اور دنیا کے مختلف جو ہمارے مسیحی چرچز ہیں اور دوسرے لوگ سارے مل کے ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں کہ ان کے جو دیری ہے اولاد میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، اور بات چیت کرنے سے ابھی بہت سے پاکستان کے شہروں میں اور ڈائیوسسز میں ہم نے کام کیا اور ہمیں بڑی اچھی خبریں یہ ملی ہیں کہ ان کو خدا نے نعمت دی ہے اولاد کی. تو صرف وہ تھوڑا سا ہم ان کو جسم کے بارے میں، ان کی سائنس جسم کے بارے میں کہ خدا نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے جو کہ ہم جسم کی روحانیت سے لے کے جسمانی سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس سائنس میں کس وقت جیسے موسم ہوتے ہیں نا اسی طرح جسم بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھ کے اور اس کے مطابق میاں بیوی جو ہے اپنا ریلیشن شپ یا جو خدا نے ان کو شادی کی برکت دی ہے اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس میں بہت دفعہ خاوند اور بیوی کا آپسی تعلق جو ہے وہ بھی درست نہیں ہوتا. تو اس واسطے بہت ضروری ہے کہ پیار اور محبت اور روحانیت یہ درمیان ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ ساتھ ساتھ نہ صرف پیار محبت بلکہ اکثر میاں بیوی جو ہے اپنے ہمارے چرچ کے پلیٹ فارم سے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی کیتھولک ٹی وی کی طرف سے یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ بے اولاد جوڑے یا جن کی اولاد میں تاخیر ہے ان کے لیے کام ہو. تو یہ ایک بہت احسن قدم ہے اور میرا یقین ہے کہ کیتھولک چرچ اس کے لیے بہت کام کرے گا. اور بھی اور کیتھولک ٹی وی میں مبارکباد آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مل کے تو ایک اپنا سیٹ اپ بنائیں گے جہاں ایسے پروگراموں سے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ جو مطلوبہ لوگ ہیں یا جو کنسرن لوگ ہیں یا جو اس پہ کام کر رہے ہیں یہ آواز ان تک پہنچائیں گے. اور کیتھولک ٹی وی کی جانب سے بہت شکریہ اور بہت مبارک بھی. جی اینڈریو ساک صاحب، آپ نے پرویز صاحب کو سنا، میڈم کیتھرین کو سنا کہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ایسے جوڑوں کی جو بے اولاد ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ بھائی دیکھیں، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. پہلے جو مرد ہے وہ رشتہ ازدواج میں بندھتا ہے، نکاح کا ساکرامنٹ لیتا ہے. یہ پہلی برکت ہوتی ہے، جو خاندانی برکت جو خدا کی طرف سے ایک مرد اور عورت کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد خدا تنہا کو خاندان بناتا ہے اور اس کو اپنے اختیارات، باپ ہونے کا، خدا باپ ہے ساری دنیا کا، اور باپ ہونے کا اختیار جو ہے وہ
مرد کو دیتا ہے کہ وہ اولاد کا باپ ہو اور اس کا پالنے والا ہو دنیا میں. تو یہ برکت امپورٹنٹ بھی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے, اور اس جوڑے سے ریلیٹڈ جو خاندان ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس برکت کو فوری طور پہ ہم ایکسپیرینس کریں. جو والدان ہوتے ہیں وہ شاید اپنی عمر کی ان کو فکر ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پوتا یا ہمارا جو ہے نا وہ جو ننیال ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ نیکسٹ جنریشن ہم لوگ اس کو دیکھیں, کیونکہ یہ بھی ایک برکت کنسیڈر کی جاتی ہے کہ خدا انسان جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے. تو یہ خدائی برکت ہے. یہ خواہش کرنا خاندانی طور پر یہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں کہ خاندان کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یار اس جوڑے کی شادی ہوئی ہے اور اس کی اولاد ہونی چاہیے. تو یہ ایک سرٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے پوری فیملی کو کہ یس, جو ہم نے شادی کی, جن دو افراد کو ہم نے نکاح کے بندھن میں باندھا, وہ آپس میں ٹھیک ہیں اور ان کا آپس میں پیار محبت ہے. وہ سرٹیفکیٹ کے طور پہ اولاد کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں کہ یس یہ شادی جو ہے نا وہ کامیاب رہی ہے. تو اگر یہ کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا تو سب سے پہلے یہ ڈاؤٹ آتا ہے پورے خاندان پہ کہ شاید ان کا جو ہے نا وہ رشتہ ازدواج جو ہے نا وہ شاید مکمل نہیں ہے یا کامیاب نہیں ہے, آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی, یا کوئی جو ہے نا وہ میڈیکل پرابلم ہے, کیا ہے. تو ہزار طرح کے سوالات جو ہے نا وہ آتے ہیں, اور یہی سوالات جو ہے نا وہ اس کپل کی اور پورے خاندان کی مشکلات اور پریشانیاں بن کے سامنے آتے ہیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ خواہش رکھنا مرد اور عورت کے لیے کہ ایک ہماری اولاد ہو, اور اس سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے رشتوں کے لیے. اب اگر بھائی ہے دولہے کا تو وہ کہے گا ہاں میرا بھتیجا ہونا چاہیے, جو بہنیں ہیں وہ کہیں گی میرا بھتیجا ہونا چاہیے. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کی اولاد کو ہم دیکھیں, اور وہ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو پرابلمز تو ہوتی ہیں, اگر یہ نہ ہو تو مشکلات آپ کو معاشرتی بھی ملتی ہیں, آپ کو میڈیکل بھی پرابلمز آتی ہیں. اگر واقعی میں جوڑا یہ فیل کرتا ہے کہ یار ہماری اولاد نہیں ہو رہی, تو آپ دیکھیں کہ کئی فائنینشیل پرابلمز میں آ جاتے ہیں, بڑے بڑے ایکسپینسز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی لائف اس طرح ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں ہم لوگ جو ایز اے فیملی لائف کمیشن یہ کرتے ہیں کہ ان کو پراپر گائیڈ لائن دیتے ہیں, پراپر راستہ دیتے ہیں, صحیح راستہ دکھاتے ہیں کہ یار پہلے اپنے آپ کو جسم کی الوہیت کو سمجھتے ہوئے کہ خدا نے آپ کے جسم میں ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے, وہ ہیلدی ہے یا نہیں. اسی طرح جو ایک عورت ہے اس میں بھی جو اس کے جسم کی الوہیت ہے, خدا کے بنائے ہوئے نظام ہیں یہ سارے. تو اس کو سمجھنا پراپر طریقے سے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اور ان طریقوں کو استعمال کرنا جو کہ الہی ہیں, اس سے آپ اولاد کی برکت حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کو انڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جسمانی ہیلتھ ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ان کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. بہت زبردست مسٹر اینڈریو, آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ جب نکاح کا سیکرمنٹ جو ہے ایک میاں بیوی کو دیا جاتا ہے تو فادر جی جو ہیں یہ بلیسنگ جو ہے اسی ٹائم اولاد والی دے دیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ خداوند کی طرف سے اولاد جو ہے وہ ایک برکت ہے. تو آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں مسز اینڈریو؟ ہاں جی, میں بتانا چاہوں گی کہ فیملی کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. میں نے ایک فیملی میں دیکھا کہ ایک بچی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے اور تقریباً 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو, لیکن اس کے اولاد نہیں ہو رہی. تو اس کی 4 نندیں ہیں اور اس کو بہت ہی تنگ کرتی ہیں. جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, 2 شادی شدہ ہیں, 2 ابھی کنواری ہیں, تو جب آتی ہیں تو ان کو اس بچی کو باتیں کرتی ہیں کہ اس کے اولاد نہیں ہے, کیونکہ ان کو خواہش ہے کہ ہمارا بھتیجا ہو, ہم ان کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلیں, آگے ہماری جو ہے وہ اولاد جو ہے ہماری جو ہے وہ بڑے. تو کیا مطلب وہ اپنی بھابھی سے بات کرتی ہیں, اپنے بھائی سے بات نہیں کرتی؟ بھائی جب وہ بھائی ظاہر ہے وہ جاتا ہے ڈیوٹی پہ, تو پیچھے سے پھر نندے جو ہے وہ بات چیت ان کو کرتی ہیں, تو وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اسی طرح کچھ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بھی جو عورت پہ بہت پریشر پڑتا ہے
جس کی وجہ سے جو ہارمونس ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا انسانی جسم جو ہے وہ قوت مانگتا ہے، طاقت مانگتا ہے. اور اگر ہم وہ ڈائٹ لیتے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ارد گرد کی جو باتیں جب کرتے ہیں تو انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے نا کمزوری جسم میں آتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا جو ہے فیملی لائف کمیشن میں ہم جب بات کرتے ہیں، جب یہ بے اولاد جوڑے والے آتے ہیں تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں. لیکن اگر جہاں پہ ڈائٹ اچھی ہوگی اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے تو بہت زیادہ وہ جو ہے وہ فرق پڑے گا کہ عورت جو ہے وہ ڈسٹرب ہی رہے گی. اور جب تک خدا کی طرف سے اولاد اس کو نہیں مل جائے گی وہ ڈسٹرب رہے گی. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف آئیں، کلام پڑھیں، بائبل اسٹڈی کریں، تاکہ خدا ان کے خود ہی منہ بند کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خود لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اولاد مل گئی، کہ دعاؤں کے وسیلے بھی خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور جب خدا کے قدموں میں آتے ہیں، خدا کے در پہ آ جاتے ہیں تو خدا اولاد دیتا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سارے یہ معجزے سنے بھی ہیں اور دیکھے بھی. جی مسز اینڈرو نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ انسان جب اپنا ذہن تیار ہی نہیں کرتا کسی کام کے لیے، جب انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. کئی دفعہ تو خدا کی طرف سے دیر ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ انسان کے جیسے پرویز صاحب نے بتایا کہ اپنے پلان ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس طرف آنا ہے. سو پرویز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اولاد نہ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. دیکھیں، پہلے ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 100 میں سے 6 جوڑے جو ہیں آج کے دور میں ان کے ہاں یہ والے بے اولادی کے ایشو ہیں، اور ان کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے یا گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے. اور بے اولادی کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کو جو انہوں نے کیا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی جوڑا 1 سال تک اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی اور اگر اس نے کوئی مانع حمل کی ادویات استعمال نہیں کی، اس کے باوجود اولاد نہیں ہوئی، تو پھر اس کو ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. اور جو 30 سال سے اوپر کے جوڑے ہیں ان کے لیے انہوں نے 6 ماہ کا وقت متعین کیا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں پہلے والی 20 سے 30 سال کے درمیان جن کی عمریں ہیں، جو ینگ ہیں بالکل. اگر 1 سال تک ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تو انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور اگر 30 سال کی عمر سے زائد کا جوڑا ہے تو پھر اس کو 6 ماہ اگر اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی 6 ماہ کے اندر تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کی طرف آتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج کے دور میں انفرٹیلٹی ہائیسٹ ایور ہے، یعنی پہلے کی نسبت پچھلے وقتوں کی نسبت بہت اوپر آ گئی ہے، اور اس کے بے شمار ریزن ہیں. دیکھیں ابھی میں آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں جو ایک بات کر رہا تھا، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سٹریس جو ہے، سٹریس مینٹل بھی اور فزیکل بھی دونوں، اسپیشلی مینٹل سٹریس جو ہے وہ اگر آپ کی لائف میں ہے وہ گھریلو ناچاکی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے معاش جو ذریعہ معاش ہے اس میں جو ٹینشنز ہیں آپ کی اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا بے شمار آج کے دور فل آف ٹینشن ہے. آج کا جو دور ہے وہ سٹریس سے بھرا پڑا دور ہے. تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مینٹل اور فزیکل سٹریس ہے وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اولاد پیدا کرنے والے ہارمونز ہیں ان کو وہ سپریس کر دیتا ہے، اور سٹریس والے ہارمونز جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں. پھر ایک اور بڑی وجہ جو آج کے دور میں بے اولادی کی یا چائلڈ لیسنس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، لائف سٹائل کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے کھانے، میں ایک مثال دوں گا، یہ جو جنک فوڈ ہے جسے ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم میں خاص طور کا موٹاپا پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں ہائیلی کولیسٹرول ہوتا ہے اور کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یاد رہے جو لوگ اوور ویٹ ہیں ان کے ہاں بھی انفرٹیلٹی کے ایشو ہیں بے اولادی کے، اور جو لوگ انڈر ویٹ ہیں ان کے ہاں بھی ہیں. تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا،
हर वक्त स्क्रीन के आगे रहना, और जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और सोशल मीडिया, फिर देर तक सोए रहना। देखें, सोने के हार्मोन एक मखसूस वक्त पे काम करते हैं, उसके बाद वो कम होते जाते हैं जैसे। तो जो वो वक्त है 10-11 बजे सोने वाला, अगर वो 2-3-4 बजे पे चला गया है अर्ली मॉर्निंग, और सुबह हम 10-11 बजे उठ रहे हैं, यानी ज़्यादा जो जागना है ये भी एक रीज़न बेऔलादी की वजह हो सकती है। बिल्कुल, इसकी वजह से आपका सारा हार्मोनल बैलेंस जो है तो वो आजकल के तो बच्चे सारी रात बच्चे क्या, बड़े भी इसमें से शामिल हैं। सभी शामिल। बच्चे ऑनलाइन पेरेंट्स ऑर्डरिंग भी पे शामिल लगे हैं। होते हैं, अच्छा, फूड पैंडा पेरेंट्स पे भी लगे शामिल होते है, हैं। नॉट ओनली बच्चे। वो जी, बच्चे उन्हीं को देख के फिर वो पकड़ लेते हैं वो अपना तौर तरीका जो होता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल इस तरह का बना लिया, हमारी खुराक वैसी हो गई है, जो चिकन हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये सब स्टीरॉयड बेस्ड चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं, और ये हमारे इंटरनल निज़ाम को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। फिर कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम तौलीदी निज़ाम कहते हैं, एक तीसरा रीज़न मैं बता रहा हूँ कि उसका भी मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात हम हमेशा औरतों के टेस्ट करवाए जाते हैं कि औलाद क्यों नहीं हो रही, इसमें हो सकता है औरतों के भी कुछ इश्यूज़ हों, जैसे कि बाज़ औक़ात उनका जो एग बनना होता है औरत का, जो बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो देर से बन रहा है या रेगुलर नहीं बन रहा, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी या बेऔलादी का इशू होता है। फिर कुछ मर्दों के जरसूमे हैं या मर्दों के जो स्पर्म्स हैं, उनकी मिकदार पूरी नहीं होती, या उनकी हरकत मुनासिब या पूरी नहीं होती, जिसे मोटेलिटी कहते हैं, तो ये भी एक बेऔलादी की वजह है। और फिर कुछ मखसूस पेशे हैं जिनमें आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, शुआएँ हैं, या ऐसा माहौल है जिसमें आपका उस मर्द का लोअर बॉडी जो है वो गर्म रहती है, जिसकी वजह से उसके जो जरसूमे या स्पर्म है वो मुकम्मल मिकदार में नहीं पैदा होते। तो यानी ऐसे लोग जो वो आम तौर पे हम देखते हैं ढलाई वगैरह के काम, जो भट्टी के आगे काम भट्टी के आगे काम करते हैं, ड्राइवर जो है लॉन्ग रूट के, जैसे कोई रिक्शा ड्राइवर हो, सारा दिन गद्दी के साथ चिपक के बैठा रहता है, जी उसकी लोअर बॉडी जो है वो गर्म रहेगी। इसी तरह जो लॉन्ग रूट का ड्राइवर है, जो कराची से पेशावर पे चला है, तो वो भी बैठा रहेगा। बैठे रहने के दर्जियों के जॉब जैसे हैं, इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ मखसूस वक्त के बाद अपनी सीट से उठ के चहलकदमी करें, मुसलसल बैठे रहने से। फिर हमारे जो आजकल के फैशन हैं, जिसमें हमारी बड़ी टाइट किस्म के अंडरगारमेंट्स कह लें या पैंट्स वगैरह, वो भी हमारे लोअर बॉडी को हमारे थाइस के साथ चिपकाए रखते हैं, तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट जो है वो पूरा नहीं होता। तो मुख्तसरन मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे और एक और आखिरी चीज़ जो मैं बताना यहाँ बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, वो स्पेशली ख़वातीन में ये पाया जाता है कि हार्मोनल बैलेंस। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके हार्मोन्स जो हैं वो, जो कि सब कुछ ट्रीटेबल हैं, ये मैंने जितनी आगे मसाइल ऊपर बताए हैं, ये कोई इन सब का इलाज मौजूद है, और अब कोई ये बहुत मेजर साइंस नहीं है, ये आम इलाज है, मतलब ये बड़ा इजीली इसका हल डॉक्टरों के पास मौजूद है। और वो हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो उसके तौलीदी निज़ाम को डिस्टर्ब करके रख देता है, जिसकी वजह से वो औलाद उसके यहाँ पैदा नहीं हो सकती। तो ये कुछ मैंने चीदा बातें बताई हैं, इनकी भी डिटेल में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन चूँकि हमारा मुख्तसर वक्त है तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो इन चीज़ों पे फोकस करें, या देखें कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके जो टेस्ट हैं वो मुकम्मल हैं, वो खाने की आदत क्या है, उनकी सोने उठने जागने की आदत क्या है, मोबाइल पे कितना रहते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासर करती हैं इंसान, इनमें से कोई एक भी कर सकती है। और ये लाजमी नहीं कि हर इंसान में ये कोई एक भी, अगर इनमें किसी एक शख्स में या किसी कपल में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो मैंने अभी जिक्र किए हैं, तो बेऔलादी का इशू होगा। मिसिस कैथरीन, जैसे कि मिस्टर परवेज़ ने बताया कि स्क्रीन के आगे रहना, जंक फूड खाना, ये सारी वजूहात जो हैं बेऔलादी में आती हैं, तो आप हमारे नाज़रीन से कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो शेयर करेंगे जो उनसे फ़ायदा उठा सकें? जी बिल्कुल, मैं भी इसी बात पे आऊँगी कि बात ये है कि शादी के बाद हम सोचते हैं बेऔलादी का या बच्चे का ना होना। मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है,
شادی سے پہلے ہی اگر ان کی زندگی کی ترتیب جو ہے وہ صحیح ہو تو پھر خدا بڑی برکت دیتا ہے. جیسے آج کل یہ خوراک کا متوازن نہ ہونا، مطلب اگر ہم چکن پسند کرتے ہیں، مرغی پسند کرتے ہیں یا گوشت پسند کرتے ہیں تو ہم اسی پہ ہی لگے رہتے ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہیلدی خوراک میں دالیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں. آج کل کے بچے جو ہیں وہ فروٹس کو کم، اور یہ جو سافٹ ڈرنکس وغیرہ، ہاں جی سافٹ ڈرنکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو، ہاں جی چپس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے جسم کے اعضاء جو ہیں یا بلڈ میں سیلز میں کمی یا زیادتی ہونی شروع ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بیمار بھی ہو رہے ہیں. صبح جاتے ہوئے پہلے مائیں پراٹھے کے ساتھ انڈا دیتی تھیں، ابھی مائیں بھی بہت ساری بزی ہو گئی ہیں تو وہ بھی ان کو اپنے جانے کی جلدی ہوتی ہے. ماڈرن مائیں ہیں اور شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بچے بھی پھر پسند کرتے ہیں، اور صبح وہ کہتے ہیں ہمارا دل خراب ہو رہا ہے، ہمیں الٹی ہو رہی ہے، یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہم اگر شروع سے ہی، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں خود، چھوٹے بہن بھائی جو گودی میں تھے ان کو گودی میں بٹھا کے ساتھ خود کھا رہی ہوتی تھی ساتھ ان کے. جی بالکل، اس سے ملتی جلتی بات میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو یہ نہیں پسند، یہ نہیں پسند. میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاتی ہوں. میرے بچے ناشتے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے. وہ کہتے ہیں ماما سب سے پہلے ناشتہ اور پراٹھا ہی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. وہ کوئی اور چیز، بریڈ اور کوئی چیز ان کو مزہ ہی نہیں آتا ناشتے میں. تو اس کا مطلب ہے میں بھی ایکٹیو ہوں. تو ایسی مائیں جو مطلب بہت کام سے بھاگتی ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں. آپ دیکھیں آپ کے بچے ہیلدی بھی ہوگا اور آپ کے بچہ ٹال بھی ہوگا. کہ اصل میں حضرہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ ہمارے گھروں کے کچھ سٹائل ایسے ہیں یا وہاں پہ ہم خود ماڈرن شو کرتے ہیں جس وجہ سے بچے بھی اسی لائن پہ چل پڑتے ہیں. جی یہاں پر میں، ہماری ایک اور ساتھی ٹیچر ہیں مسز امت الودود نازلی، تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ 20 سال سے اس فیملی لائف کے کام میں ہیں، اور ان کو میں نے خود دیکھا کہ اپنے بچے کو انہوں نے اس طریقے سے پیدا کیا کہ جس وقت ہمارا پروگرام ہو رہا ہوتا تھا وہ اپنا فیڈ خود کراتی تھی، خوراک خود. تو یہاں پر میں اب دیکھا ان کے کہ بچے بہت ہی تندرست و توانا ہیں. تو یہ خاص طور پر ہمیں جو لڑکیاں لڑکے ہیں ان کی خوراک کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ان کو اولاد جیسی نعمت ملے، تندرستی ملے اور اس طریقے سے. تو اور دوائیوں کا استعمال یا بے جا مطلب چیزوں کا استعمال یا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ڈائٹنگ اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ بھی ہمیں بے اولادی کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس واسطے جی بولیں. ہاں جی ضرور ضرور. میں یہاں پہ یہ جن کا ذکر کر رہی ہیں ہماری کولیگ کا مسز نازلی کا، ان سے ہم نے جو ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جس بچے کو ہم نے دیکھا تھا جو ماشاءاللہ اب جوان ہے، انہوں نے بچپن میں ان کو ہر ذائقہ دیا. بچے کو کریلے بھی کھلائے، بچے کو ٹینڈے بھی کھلائے. جب وہ ٹوڈلر تھا، 2 سال کا، شاید 1-1.25 سال کا، جب بچہ سخت خوراک لینا شروع کرتا ہے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. آج کل کے بچے یہ بڑا نخرا کرتے ہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کھانا. اس کی وجہ سب کیا ماں ہے؟ کھلائے گی تو بچہ کھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیے ہوتے ان کے بچپن میں. ہم نے ان کو بچپن میں یہ چیزیں نہیں دی ہوتی جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوا. مائیں ایکچولی بچے کی بے ترتیبی میں خود بہت اس کے ساتھ نا کوپریٹ کر لیتی ہیں. کہنا میں ان کو کہنا چاہیے اگر بچپن سے ہی تمام ذائقے زبان کے ساتھ لگے ہوں بچے کے تو بڑا ہو کے وہ سب کچھ کھائے. اور یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال. کچن گارڈننگ وہ بہت کرتی ہیں، گھر میں سبزیاں، اور یہ وہ ساری ہیلدی اور فروٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. اچھا، فوڈ کے علاوہ اور کیا کیا ریزن ہو سکتی ہیں؟ فوڈ کے علاوہ ایک خاص طور پر جو میں آپس میں میاں بیوی کا تعلق، رسپانسبل پیرنٹسہڈ یا ماں باپ کا جو ہے ذمہ دارانہ جو فرائض ہیں اولاد کے لیے، اور اس کے علاوہ ارد گرد گھر کا ماحول جو ہے، بچے کو مطلب بھائی ان کو ضرور آزادی دینی چاہیے لیکن پیرنٹس کے ساتھ مل کے. اور پھر اسی طرح
جن کپلس کو یہ پرابلم ہو رہا ہے, جو وہ یہ فیس چیلنجز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ خاص طور پر ساس سسر اور یہ سارے معاشرہ ان کو تنگ نہ کرے. اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کچھ عرصے بعد خدا ضرور دے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کپل کو تھوڑی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں کیا ان لوگوں سے رابطہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ 1 سال ہو گیا تو وہ ہماری اولاد نہیں ہوئی. پھر یہ کہ آج کل یہ ٹی وی پہ بار بار دکھاتے ہیں مختلف سب ستارہ کنٹراسیپٹیوس یا مانے حمل کی ادویات. تو بہت سارے جو جوڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3-4 سال اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, اپنا گھر بنانے کے لیے, اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہم نا 4 سال بعد اولاد پیدا کریں گے یا 5 سال بعد جب ہمارا گھر بن جائے گا. اور وہ پھر اپنے حمل کو روکنے کے لیے وہ ادویات استعمال کرتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ نقصان دہ ہے یا کسی طریقے سے بھی وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل ایج ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. ہاں جی, نکل بھی جاتی ہے, لیکن ہماری جو خدا نے ریپروڈکٹیو سسٹم یا تولیدی سسٹم دیا ہوا ہے, اگر وہ اس چیز کا عادی ہو جائے تو اس کو واپس مطلب وہ عادی ہو جاتا ہے نا. ایک آپ اگر درخت کو یا کسی چیز کو صحیح پانی نہیں دیں گے تو وہ خشک ہو جائے گا. اسی طریقے سے بہت دفعہ یہ بہت دیر لگ جاتی ہے پھر واپس اس کو. میں خود پرسنلی ہماری فیملی میں ہی ہے, تو وہ انہوں نے سوچا تھا کہ 6 سال کے بعد اس لڑکی کا کالج ہونا تھا اور اس نے لینگویج کوئی سیکھنے کی ہو. تو اس کے بعد جب انہوں نے ٹرائی کیا تو یا تو وہ حمل گر جاتا تھا یا پھر بہت عرصہ پہلے تو اولاد نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم فیملی لائف کا مسیحی اس پہ پلیٹ فارم سے پروگرام کر رہے ہیں تو ضرور پلیز ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو ایک قدرتی خاندانی منصوبہ سازی کا طریقہ بتائیں گے, جس میں مطلب یہ میں کیتھلک ٹی وی کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر وہ آپ سے رابطہ کریں کہ ایک نیچرل یا قدرتی طریقے سے اولاد کا پیدا کرنا اور اولاد میں وقفہ رکھنا مناسب, تو یہ ہم مکمل طور پر بغیر کسی اس کے ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی اینڈریو صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں بے اولادی کی؟ جی جیسپر بھائی, اس میں پرویز بھائی اور پاچی نے بڑی اچھی باتیں کی. جو بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر کپل میں اسپیشلی جو فیمیل پارٹنر ہے, پورے منتھ میں اس کے کچھ زرخیزی اور کچھ غیر زرخیزی کے دن آتے ہیں. یہ قدرتی ہے. تو اگر کوئی کپل ان دنوں کو جانتا نہیں ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, تو وہ جانے انجانے ان دنوں میں ایک دوسرے سے رجوع کرتے ہیں جو کہ غیر زرخیز دن ہوتے ہیں. یہ تو انفارمیشن اب دیکھیں میڈیا ہے اتنی عام ہے, آپ لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, اور مطلب معاشرے میں بہت اب تو نالج جو ہے کہیں سے بھی ہم گین کر سکتے ہیں. ایون دین میرے پاس نا ایگزامپلز ہیں, لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں تھی. میرے کولیگ میں یہ ایک شادی ہوئی میرے کولیگ کی, اور سال گزر گیا اور کچھ پروگریس نہیں تھی. تو میں نے اس سے ڈسکس کیا, میں کہا یار خیر ہے, سب کچھ از ایوری تھنگ اوکے. تو اس نے کہا سر کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی پتہ نہیں. پھر میں نے اسے تھوڑا سا گائیڈ کیا, اور اس کو اور اس کی وائف کو واقعی میں پتہ نہیں تھا کہ زرخیزی اور غیر زرخیزی کے دن کون سے ہوتے ہیں. پھر ان کو ہم نے گائیڈ کیا, اور بائی چانس وہ زرخیزی والے دن کو وہ واقعی میں وہ اوائڈ کر رہے تھے, بلکہ ایک دوسرے سے رجوع کرنا. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق کئی دفعہ نالج نہیں ہوتا, یہ ایک ریزن ہے. لیک آف نالج جو ہے نا, یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بے اولادی نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے. تو جب انہیں میں نے گائیڈ کر دیا تو پھر خدا کا شکر ہے کہ اب اس کے 2 بیٹے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا ایک انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم شروع سے جسم کی الوہیت کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے جسم کو سمجھیں, نہ صرف اپنے جسم کو,
बल्कि अपने पार्टनर के जिस्म को भी, एक दूसरे को दोनों जो है ना वो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझें। देखें आदम और हवा के दरमियान कोई बात छुपी हुई नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था, वो एक दूसरे को समझते थे, जानते थे। तो जब आदमी और मर्द शादी कर लेते हैं तो वो एडम एंड ईव ही हैं, उसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। उनके दरमियान किसी तरह का भी खुदा ने बरकत दी है, बड़ों और ज़मीन को मामूरों। जी मिसेस कैथरीन, आप कुछ कहने लगी थी? जी मैं यही कहने लगी थी कि मैंने पहले भी कहा कि उनको राइट वक्त का नहीं पता होता। हमारा जिस्म मौसमों की तरह है ना, कि कुछ दिन खुश्की के मौसम है, कुछ दिन गीले मौसम है, और ये हम मियाँ बीवी दोनों को बिठा के ख़ास तौर पर जिनकी औलाद नहीं है उनको ये गाइड करते हैं, और उनको हम दिनों का तारुफ कराते हैं या पहचान कराते हैं कि ये आपके ज़रखेज़ी के दिन हैं, ये आपके जो गैर ज़रखेज़ी के दिन हैं। और इसके साथ साथ बहुत से, जैसे कि हमने लाहौर में स्पेशली, ये भी हमारे स्टूडेंट आप लोगों को भी, तो हमें बहुत अच्छी खबरें मिली हैं। जब वो एक दफ़ा जान जाते हैं उन दिनों की पहचान, तो फिर और बहुत सारी ख़वातीन जो ज़रखेज़ी के दिन हैं, चूँकि हम उनको जब तारुफ कराते तो हम तो समझ रहे थे ये हमें कोई बीमारी है, इसलिए हम इस तरह की फीलिंग महसूस कर रहे हैं। तो जब हम उनको उन दिनों की पहचान कराते हैं तो खुदा उनको वो बरकत देता है। वही ज़रखेज़ दिन जब वो छोड़ देती थी इस वास्ते कि शायद वो बीमार है या कुछ इनको मसला हो रहा है, तो ये बड़ा आसान है। जी मिसेस कैथरीन, मैं कहना चाहूँगी मर्द को अपने बारे में पता होना चाहिए और औरत को अपने बारे में पता होना चाहिए। जब पता होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। जी मिसेस उस्मा, दोनों को आपस में भी एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने जिक्र किया कि मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि मीडिया पे जो अवेलेबल है इट्स नॉट ए राइट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया पे जो अवेलेबल है वो हमारा एक नॉर्मल जो पैटर्न है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, वो बड़ा आउटडेटेड है दुनिया भर में, नॉट ओनली पाकिस्तान। मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि जो औरत का अंडा है वो 14वें दिन निकलता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। औरत की जो ओव्यूलेशन है इन्होंने फ़िक्स की हुई है मेडिकल में, जबकि जिस मेथड पे हम काम कर रहे हैं उसके मुताबिक वो 7वें दिन भी, बहुत सारी ख़वातीन ने जो चार्ट दिए हैं उसमें वो हो सकता है, वो 18वें दिन भी हो सकता है, 12वें दिन भी। तो मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि जो मीडिया पे इंफॉर्मेशन आती है, पहले तो वो राइट नहीं होती, दूसरा जिसको समझने वाला है उसको कंसीव कैसे करता है उसको, और फिर वो उसको अप्लाई कैसे करता है, इसके लिए बाकायदा एक इंस्ट्रक्टर की बिल्कुल ज़रूरत होती है। तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, यानी अगर सब कुछ मीडिया से ही समझ आ जाए तो फिर डॉक्टर या स्पेशलिस्ट तो फिर कुछ भी ना हुए। मिसेस उस्मा, आप चाइल्डलेस कपल्स जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगी? मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि जब शादी होती है तो उसके बाद जब औलाद नहीं होती है तो डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, रोकते हैं, शायद पता नहीं हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है। लेकिन हम जो अपनी तालीम देते हैं वो उनको डॉक्टर जो है वो जब जाते हैं कोई भी अपनी प्रॉब्लम देते हैं वो क्लियर बात किसी को भी सही बताते नहीं, वो इन्फॉर्मेशन पूरी हमें देते ही नहीं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वो मेडिसिन के ज़रिए भी हो जाती है प्रॉब्लम क्रिएट, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है। और लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं खुदा की तरफ से ही हमारा जो है ये सिस्टम, खुदा ने औलाद पता नहीं क्यों नहीं दी। और बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे जो हमारे मेथड है, जो हमारा जो तालीम है जो हम देते हैं उसके ज़रिए खुदा उनको औलाद देता है, क्योंकि हम पूरी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, उनके पूरे सिस्टम की, उनके जो भी हम उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो या कुछ भी इशू हो, उनको हम उनसे बातचीत करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम पूरे अपनी बताती हैं, एक एक चीज़ बताती हैं कि ये बाजी हमारे साथ ये ऐसे है ऐसे है। कुछ लड़ाई झगड़ों में ऐसे बेचारी गिरफ्तार हो जाती हैं कि वो परेशान रहती हैं, और कुछ होती हैं कि जो बीमारी की वजह से डॉक्टर की तरफ आती हैं तो उनको औलाद नहीं मिलती है। ये भी यानी ये बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मतलब उनमें लड़ाई झगड़े हो सकती हैं या ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रॉब्लम जो हो सकते हैं। जी परवेज़ साहब क्या कहेंगे? अगर देखें ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर उसका हल
کیا امید دیں گے لوگوں کو؟ جب آپ نے بتایا کہ ہم 20 سال سے ایسے جوڑوں کے لیے ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کیا امید دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے وہ اولاد حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز، ایسے جوڑے جو خدا کی برکت کے منتظر ہیں ان کو یہ سمجھنی ہے کہ مایوسی گناہ ہے، خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ میں نے ایسے جوڑے بھی دیکھے ہیں جن کے ہاں 14 سال شادی کے بعد جا کے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم پہلا درس تو ان کو یہی دیتے ہیں امید کا، جو آپ بات کر رہے ہیں، کہ ہم ان کو ایک ہوپ دیتے ہیں کہ اس کے گھر دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ تو آپ اپنی ہیلا یا کوششیں دعا کے ذریعے بھی اور دوا کے ذریعے، ہم نے بائبل میں اس کی ڈھیروں مثالیں ہیں، سارہ کی، ابراہیم کی، حنا کی، پھر حنا کی، جی جی، اور پھر زکریا اور الزبات کی۔ تو اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیملی لائف کمیشن کے انڈر، جب میں قومی سطح پہ بھی تھا اور جب میں ڈائسیسن لیول پہ بھی آیا ہوں، تو ہمارے پاس ایک پورا جامع پروگرام ہے اس کا۔ اس پروگرام میں جو جوڑے پیدائش میں وقفہ چاہتے ہیں ان کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس، جن کی کثرت اولاد ہے اور وہ مزید بچہ نہیں چاہتے، اور ایسے جوڑے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یا وہ خدا کی برکت کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس سائنسی بنیادوں پہ جو کہ ایک طریقہ کار ہے بلنگز اوویلیشن میتھڈ۔ یہ آسٹریلین بیسڈ ایک میتھڈ ہے جو گزشتہ 70 سال سے اس کی ریسرچ چل رہی ہے اور پوری دنیا میں، اور ابھی تک آن گوئنگ ہے۔ تو انہوں نے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والی ریسرچ جو ہے کامنلی میڈیکل سرکلز میں نہیں پتہ، اس لیے کہ جو میڈیکل کالجز یا یونیورسٹیاں یا نرسنگ سکول ہیں وہاں پہ آرٹیفیشل پڑھایا جاتا ہے، نیچرل نہیں۔ تو یہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ نیچرل میتھڈ ہے، 100% نیچرل ہے، اس میں کوئی دوائی گولی ٹیکا نہیں کھانا پڑتا جوڑے کو یا خاتون کو یا مرد کو۔ اور جو خدا نے قدرت رکھی ہے عورت کے جسم میں حاملہ ہونے کی یا حاملہ نہ ہونے کی، ایک ہی مہینے میں مخصوص دنوں میں عورت میں حاملہ ہونے کی قوت ہوتی ہے اور اسی مہینے میں اس میں وہ حاملہ ہونے کی قوت نہیں ہوتی۔ تو ہم ان کو ان دنوں کی پہچان بتاتے ہیں جن میں خدا نے ان کے اندر حاملہ ہونے کی قوت رکھی ہے۔ تو ہاں جی کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ جیسے ابھی پرویز بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم نے بلنگز ایوولوشن میتھڈ بتایا ہے یا قدرتی خاندانی منصوبہ سازی کی بات کی ہے، تو بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ردم میتھڈ ہے، شاید یہ کوئی اور میتھڈ ایسا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی اور میتھڈ شامل نہیں ہے، یہ مکمل طور پر قدرتی ہے، نیچرل ہے، اور اس میں صرف اور صرف ہم دنوں کی پہچان کرواتے ہیں جو میاں بیوی کو ہم ساتھ لے کے، تاکہ اس کا بیسٹ سپورٹر جو اس کا ہسبینڈ یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے اس کا خاوند بھی ہو، اور دونوں کو اکٹھے بٹھا کے ہم لوگ یہ بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ جس وقت وہ صرف دنوں کی پہچان، اور جب وہ دنوں کی پہچان دونوں مل کے کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان ایک خاندان، مضبوط خاندان بنتا ہے، ان کا پیار بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں کہ جب ان کے، آپ کو پتہ ہے روحانیت کی بات کرتے ہیں تو ذہنی سکون آ جاتا ہے ان کو، تو وہ ذہنی سکون جو ہے وہی ان کی اولاد پیدا کرنے میں پیار محبت بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پھر اولاد کی نعمت ان کو ملتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ مختصر ہے، اس لیے میں بڑی مختصر سی آخری بات کروں گا کہ جس میتھڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ دنیا کا موسٹ ایڈوانس نیچرل میتھڈ، سب سے ترقی یافتہ قدرتی جو طریقہ کار اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ باقاعدہ ٹرینڈ ہیں بیرون ملک سے بھی، اور ہم نے ریفریشر کورسز آن لائن بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو میتھڈ ہے ہم پوری ملک میں لوگوں کو، جو ہماری کیتھولک چرچ کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم بتاتے ہیں، لیکن ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں جس میں ہمارے مسلم بہن بھائی بھی شامل ہیں، اور ہماری جو دیگر پروٹسٹنٹ ڈینومینیشنز ہیں جب وہ ہمیں انوائٹ کرتی ہیں ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جی اینڈریو بھائی کیا کہیں گے؟ جی سر، آپ نے ہوپ کی بات کی تو میں تمام جو بے اولاد جوڑے ہیں جن کو یہ برکت ابھی
حاصل نہیں ہوئی اور اس کے خواہشمند ہیں. سب سے پہلے جیسے پرویز بھائی نے کہا کہ ان کو امید چھوڑنے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیر از آلویز اے پازیٹیو ہوپ. اس میں یہ ہے کہ چرچ نے جو ان کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ جو جن کی شادی ہونی ہوتی ہے نیئر فیوچر میں یا جن کی پکاریں بولتی ہیں ان کو چرچ انوائٹ کرتا ہے کہ وہ فیملی لائف کمیشن کے لوگوں کے ساتھ ملے اور وہ ان کو پراپر گائیڈ لائن دیتے ہیں بیفور میرج بھی, اور ان کپلز کے لیے جو شادی ہو چکی ہوئی ہے اور ان کو اولاد نہیں ہوئی ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے. وہ وہاں پہ آ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کپل کے طور پہ پوری طرح ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنی پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا انہیں پراپر گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. ایک پرویز بھائی میں آپ سے ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایم ڈی کیا ہوا ہے فلپین سے اور وہ ان دنوں پاکستان میں تھے. ان سے بھی اس طرح جب شیئر ہوئی تو میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز آپ ذکر کیجئے جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو رات کا جو لاسٹ پہر ہوتا ہے صبح ہونے سے تھوڑا پہلے, اس وقت انسانی جسم کے ہارمونز جو ہے نا وہ پیک پہ ہوتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ ورکنگ کے لحاظ سے. تو اگر اس ٹائم پیریڈ کو آپ یوز کریں تو بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہے نا وہ اس کی ایشورٹی مل سکتی ہے. سو دیر از آلویز اے ہوپ. امید کو نہیں چھوڑنا, یہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں. آپ اپنی لائف سٹائل کو سمجھیں, اپنی زندگی کو, اپنی جسمانی روحانیت کو سمجھیں اور اس روحانیت کو سمجھ کے آپ اولاد کی برکت حاصل بالکل 99% ہمارے بلنگز کے پرویز بھائی 99.9% شاید جو ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ جن جن لوگوں کو گائیڈ کیا گیا ان میں یہ پازیٹیو رپورٹس جو ہے نا ہمیں فیڈ بیک کے طور پہ واپس ملی ہیں اور یہی ہوپ ہے, یہی سکسیس ہے. تو تھینک یو جی مسز عظمیٰ, آپ بھی ہمارے ناظرین کو ہوپ دیں کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں. یہ امید کی بات, یہ تو امید پہ دنیا قائم ہے. جی بالکل. تو خدا نے جوڑا جو بنایا ہے تو اس کو خدا نے اولاد دینی ہے. یہ برکت جو ہے, آپ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بھی, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی شادی میں تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے کہ سال ہو گیا 2 سال اور آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. فون نمبر آپ کو دیے جائیں گے تو آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کو گائیڈ کیا جائے, کیونکہ گائیڈ کرنے کے بغیر تو آپ اگر اولاد حاصل کرنی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے, انفارمیشن حاصل کرنا ضروری ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت زبردست گفتگو کی. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ ہم سے رابطہ بھی کریں گے تو ہم آپ کو ضرور انفارم کریں گے کہ ہمارے ناظرین کی یہ پرابلم ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص جو ہم سے رابطہ کرے تو ہم ضرور آپ کو ریفر کریں گے اور آپ ان کی ضرور مدد بھی کریں. سو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مسٹر پرویز روڈرک صاحب نے اور میڈم کیتھرین روڈرک نے اور اینڈریو ساگ صاحب نے اور عظمیٰ اینڈریو نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے آج بے اولاد جوڑوں کے متعلق ہمارا یہ پروگرام سنا, تو اگر آپ کی اولاد میں دیر ہے, اندیر نہیں ہو سکتی کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور خدا کا کلام بھی ہمیں مایوس ہونا نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں امید دیتا ہے. اور ہمیشہ آپ اگر آج جو ہمارے پینلسٹ نے بات کی ہے ان باتوں پر دھیان دیں گے, غور کریں گے اور اپنی خوراک جو ہے اس کو بہتر کریں گے اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا جو ہے خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں گے تو ضرور آپ اولاد کی برکت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.